بتائیں یار، ایک بار تو بتائیں، ایک ہے بندہ حضور کا غلام اور ایک ہے عمران کا غلام، برابر ہو سکتا ہے؟ ایک مولوی عمران خان نال کھڑا ہے تو ایک حضور بابا جی امیر المجاہدین حضور کی غلامی میں کھڑے ہیں، کیسے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اقبال کہتا ہے ممکن نہیں محکوم ہو آزاد کا ہم دوش، یہ بندہ افلاق وہ خواجہ افلاق۔ اقبال کہتا ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے حکمرانوں کا غلام اور حضور کا غلام کبھی برابر ہو، ہم دوش ہوں، یہ برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ کیوں کہ یہ بندوں کا غلام ہے، وہ تو آقا کا غلام ہے، کہتے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا یہ دونوں برابر ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے آج آپ آئیں، حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں، تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ساتھ دیں، اور کوئی ہمارا مقصد نہیں، دین آنا ہے۔ ہم نہ بھی آئے نا، ہم نے نہیں آنا، یہ نہ کہنا ابھی مولوی آنا ہے، نہ دین نے آنا ہے، دین نے آنا ہے۔ اور حضور نے خود فرمایا قیامت سے پہلے پوری دنیا میں اسلام آئے گا۔ کہتے ہیں مولویاں نہیں آنا، مولوی کیسے آئیں گے، مولویوں کو آنے نہیں دیں گے۔ میں افغانستان میں تیرا باپ آیا، انہوں نے امریکہ نو لمیا پا دیتا ہے تو تسی دے امریکہ دے غلام ہو۔ ان کے پاس تو جوتیاں بھی نہیں تھی، ساڑھے کول تے جوتیاں ہی برینڈڈ ہیں۔ جدو مارا گا انشاءاللہ وقت آنا ہے، واللہ خیر الماکرین، ہم رب کی خفیہ تدبیر کا انتظار کر رہے ہیں، وقت آئے گا، محنت کرنا ہمارا کام ہے، رب محنت کسی کی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ ہماری محنت جب ہے ہی اللہ رسول کے دین کے لیے، آج اٹھیں، دلیر بنیں۔ بزدل بندے کا کام ہی نہیں ہے حضور سے محبت کرے، بزدلوں کا کام نہیں ہے، جھوٹے نعروں سے نکلے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، موت کا وقت آئے تو میدان عمل میں نظر بھی آئے۔ عاشق رسول ہیں تو عاشق اس وقت نظر آئے جب نبی کی عزت پر ڈاکہ پڑے، عاشق اس وقت نظر آئے جب نبی کی ختم نبوت پر ڈاکہ پڑے، عاشق ہر وقت میدان عمل میں نظر آئے۔ کیوں؟ جو نبی کی ختم نبوت کے غدار مرزائی دن رات میدان عمل میں ہیں، وہ جھوٹے لعنتی کذاب، وہ میدان عمل میں دن رات کام کر رہے ہیں ہمارے مخالف، اور ہم سچے نبی کے ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اٹھیں، برما کے مسلمان بیٹیوں کے لوگوں نے پستان کاٹ کر کباب بنا کر کھا لیے۔ اقبال کہتا ہے کبھی آئے نوجوان مسلم، تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا آغوش محبت میں، پاؤں سے کچل ڈالا تھا جنہوں نے تاج سر دارا، تمدن آفریں خلا کے آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ، غرض میں تجھے کیا بتاؤں وہ صحرا نشین کیا تھے، جہاں دارو جہاں گیرو جہاں بانو جہاں آرا، تجھے آبا سے کچھ نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، مگر وہ علم کے موتی وہ کتابیں آبا کی، دیکھا جب ان کو یورپ میں تو دل ہوا سے پارا۔ اقبال کہتے ہیں تیرے آبا و اجداد کی کتابیں جب میں نے انگریزوں کے پاس دیکھی، اور انگریز کی کتابیں جب میں نے تیرے پاس دیکھی، اقبال کہتے ہیں میرا دل ہی ٹوٹ گیا۔ انگریز نے ہمارا قرآن لیٹرینوں میں ڈال دیا، نعوذ باللہ، انگریز نے ہمارے قرآن کو آگ لگا دی، ہم ABCD کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ بابا جی فرماتے تھے پتر اگر ABC 26 حروف انگریزی دے تینوں روٹی دے دینے نا تو یاد رکھیں قرآن دے 29 حروف بھی تینوں روٹی دے ہی دیں گے، اور جتنی چنگی روٹی قرآن دیندہ ہے کوئی بھی نہیں دیندہ، ہاں جڑی عزت نال قرآن کھماندہ ہے کوئی بھی نہیں کھماندہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا حضور روٹی دے دیں، آپ دے دی، دوسرے دن آ گیا حضور سالن دے دیں، دے دیا، پیسے دے دیں، پھر آ گیا دے دی، روز آتا۔ جب 7-8 دن گزرے نا تو سیدنا فاروق اعظم جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا کیا تو روز روز مجھ سے مانگنے آ جاتا ہے، جا کے رب کا قرآن پڑھ، کیا کر، اے نہیں کیا ابھی فلانے محکمے جاتے میرا نام کہیں تو ملازمت مل جائے گی، نہیں کیا، آپ نے فرمایا جا کے رب کا قرآن پڑھ۔ ہفتہ 1.5 2 3 4 ہفتے مہینہ گزرا تو سیدنا فاروق اعظم کے دل میں بات آئی کہ یار شاید میں نے جلال میں آ کر اسے بات تو کر دیا، اس کا دل دکھ گیا، وہ بیچارہ ضرورت مند تھا تو اس کو ضرورت ہوتی تھی، تو میری وجہ سے میری بات کی وجہ سے تکلیف وہ مانگنے نہیں آیا، تو آپ اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے کہ میں اس کو ڈھونڈوں، اسے معذرت کروں کہ تجھے ضرورت ہے تو آ جا لے جا۔ جب ڈھونڈنے کے لیے گئے تو مدینے کے بازار میں وہ ملا وہ نوجوان، تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا یار میں تجھ سے معذرت کرتا ہوں، میری بات سے تیری اگر تکلیف ہوئی ہے، اگر ضرورت ہے تو آ جایا کر، مجھے معاف کر دے۔ تو اس نے آگے پتہ ہے بات کیا کی، اس نے کہا جناب جس دن کا میں نے قرآن کا دروازہ اپنایا ہے، جس دن سے قرآن کے دروازے پہ گیا ہوں، مجھے عمر کے دروازے پہ آنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ آپ بھی آئیں قرآن کی طرف، اسلام کی طرف۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں برکتیں آئیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے آپ کی بیٹیاں ایک لڑکوں کے ساتھ آ کر آپ کو گھر لے آئیں، آپ پوچھیں تو وہ آپ پہ مقدمہ کروا دے؟ یہی انگریز کا نظام ہے نا۔ اگر بچی اپنے کسی بغیر نکاح کے لڑکے کو گھر میں لے کر آ گئے تو پاکستان میں ہوئے نہیں ہیں پرچے، پاکستان میں ہوئے کہ مسلمانوں کی بیٹیاں بغیر نکاح کے لڑکے کو گھر میں لے آئیں تو ماں باپ نے کہا یہ کیا کر کے آئی ہے، تو اس نے الٹ ماں باپ پہ مقدمہ درج کروا دیا۔
یہ سوچنا پڑنا ہے. جب تک نبی کے دین آپ کا دل ہو ایک بار تبدیلی دیکھ لیں. میری طرف سے آپ کو ایک بار اجازت ہے دیکھ لینا. آپ کا دل ہو ایک بار پھر شیر دیکھ لو, زرداری انہوں بھی. ایک بات یاد رکھنا, یہ ہم بات کر کے جا رہے ہیں, ہم رہیں یا نہ رہیں, ایک بات ضرور کر رہے ہیں, آخر کار تھک ہار کے پوری امت کو آنا گنبد خضرا پر ہی ہے, اس کے علاوہ دروازہ نہیں ہے. پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں. یہی میلاد جہاں صحابہ نے منایا. ہم تو کرتے ہیں نا بھائی, دیکھ بنا لیتے ہیں. صحابہ نے جو, ہم یہی کہتے ہیں نا حضور آ گئے, حضور آ گئے, حضور آ گئے. صحابہ نے جا کر کیسر و کسرا کے دروازے کھٹکھٹائے. میں کہا کون, کیوں؟ میں کہا حضور آ گئے, کلمہ پڑھو. یہی تو میلاد ہے, یہی تو ہے. صحابہ نے خط لکھ دیے جی, حضرت خالد بن ولید نے من خالد ابن الودیع الی رستم و مہران و ملأ الفارس, فرمایا خالد کا خط فارس کے بدماشوں کے نام. فإنا ندعوکم الی الاسلام, فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں, اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو ہمیں ٹیکس دو, حالانکہ تم ذلیل قوم ہو. یہ حضرت خالد بن ولید کے الفاظ ہیں. مان تم صاغرون, تم ذلیل ہو, اس لیے تم نے اگر دنیا میں رہنا ہے, حضور کا کلمہ نہیں پڑھنا, تو پھر اس دنیا میں رہنے کے لیے آپ کو ذلیل ہو کر رہنا پڑے گا. یہ تو سیدنا خالد بن ولید نے کہا. آج ہمیں دین بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے اتل بعد ذالک زنیم, فرمایا میرے حبیب جو آپ کا گستاخ ہے, زنا کی پیدائش حرام زادہ ہے. کس نے کہا ہے؟ اب رب کو اخلاق سمجھاؤ گے کہ یا اللہ قرآن میں کیسی باتیں کرتا ہے. جو اتنا سوچے گا بھی سے ایمان سے گیا. اگر ہمیں سمجھاتے ہیں مولوی تمہیں اخلاق کا نہیں پتا, میں نے کہا جتنا مولویوں کو اخلاق کا پتہ ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اخلاق کا مطلب تو بتاؤ, کیا اخلاق کا کیا مطلب ہے؟ میں بس آخری بات اجازت چاہوں گا, بتائیں جی اخلاق کا کیا مطلب ہے؟ اخلاق کا مطلب ہے برتاؤ. آپ کا ماں باپ کے ساتھ کیا برتاؤ ہے؟ آپ کا بہن بھائیوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہے؟ اخلاق کا مطلب ہے برتاؤ. آپ کا رشتہ داروں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ کیا اخلاق ہے, کیا برتاؤ ہے؟ آپ کا حضور کے دشمنوں کے ساتھ کیا اخلاق ہے, کیا برتاؤ ہے؟ آپ نے سنا ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اوجڑی پھینکی گئی تھی, سنا ہے نا؟ کبھی یہ سنا کہ اس سے آگے کیا ہوا تھا؟ جس نے اوجڑی پھینکی تھی اس کے ساتھ ہوا کیا تھا, سنا ہے کبھی؟ کہتے ہیں نا حضور نے معاف کر دیا تھا, یہ کہتے ہیں نا. حالانکہ بخاری شریف میں حدیث ہے, سیدہ طیبہ طاہرہ, آپ نے جب حضور پر اوجڑی دیکھی نا, ہمارے بزرگوں نے سیدہ کے حیا کی وجہ سے ان لفظوں کا کبھی ترجمہ بھی نہیں کیا جو آپ نے جلال میں آ کر اس وقت کہے تھے. جب حضور نے اپنا سر انور اٹھایا نا, تو حضور نے جو حضور کو دیکھ کر ہنس رہے تھے نا کافر, حضور نے ان کے لیے دعائے جلال فرمائی. یا اللہ ابو جہل کو بھی پکڑ, یا اللہ عتبہ کو بھی پکڑ, یا اللہ شیبہ کو بھی پکڑ. پھر وہ بدر میں پکڑے گئے, قتل ہو گئے. اور جس نے حضور پر اوجڑی ڈالی تھی اس کا نام تھا عقبہ بن معیط. صحابہ نے اس کو پکڑ لیا, قیدی بنا لیا. جب صحابہ نے اس کو قیدی بنایا نا, پکڑ کر لے جا رہے, تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی تشریف لے جا رہے. تو یہ بھی حضور کی عادت مبارک تھی. حضور جب بھی جہاں بھی جنگ ہوتی تھی نا, حضور جنگ فتح کے بعد 3 دن ادھر قیام کرتے تھے. یہ سب سے بڑی دلیری کی بات ہے, مطلب کسی اور کو دم ہے تو پھر آوے. 3 دن حضور وہاں رہتے تھے. حضور آ رہے, حضور آگے آگے, صحابہ اس گستاخ کو قیدی بنا کر آ رہے, جس نے حضور پر اوجڑی ڈالی تھی, یہ وہ ہے. حضور نے ایسے مڑ کر دیکھا, جب حضور نے مڑ کر دیکھا حضور جلال میں آ گئے. کہتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, حضور کو تو کبھی جلال آیا ہی نہیں ہے, حضور تو کبھی کسی سے ناراض ہوئے ہی نہیں ہے. حضور تو جی مولوی صاحب تھوڑی سی امن کی بات, محبت کی بات کر لیا کریں جی, کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے. میں کہ تو کلمہ پڑھنا چھوڑ دے. تو جب کلمہ پڑھتا ہے تو ہندوؤں کی دل آزاری ہوتی ہے. لا ہے نا, لا سے یہی مراد ہے نا کہ ہم بتوں کے ماننے والے نہیں ہیں, ہم رب کے ماننے والے, یہی ہے نا جی, ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. جب تو کلمہ پڑھتا ہے تو عیسائیوں کی دل آزاری ہوتی ہے, جب تو کلمہ پڑھتا ہے یہودیوں کی دل آزاری ہوتی ہے, جب تو کلمہ پڑھتا ہے تو گائے کی پوجا کرنے والوں کی دل آزاری ہوتی ہے, جب تو کلمہ پڑھتا ہے تو کافروں کی دل آزاری ہوتی ہے, سکھوں کی دل آزاری ہوتی ہے, جب تو کلمہ پڑھتا ہے مشرکوں کی دل آزاری ہوتی ہے, ستاروں کی پوجا, جب تو کلمہ پڑھتا ہے تو آگ کی پوجا کرنے والوں کی دل آزاری ہوتی ہے. پھر کلمہ آئندہ کے بعد لا سے نہ پڑھا کر, الا اللہ سے پڑھا کر. لا سے شروع ہوئے تو را سے نہیں پڑھو گے تو مکمل ہی نہیں ہے. یہ ہمیں نہ سمجھائیں. حضرت جابر, مسلم شریف کی حدیث ہے, آپ فرماتے ہیں جب حضور تقریر کرتے تھے نا, تقریر جب نبی میرے آقا و مولا
خطبہ دیتے تھے حضور کا انداز کیا تھا؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں اذا خاطبہ احمرت عیناہ وعلی صوتہ واشتدت غضبہ. آپ فرماتے ہیں جب بھی حضور خطبہ دیتے تھے حضور اتنے جلال میں آتے تھے، اتنے جلال میں آتے تھے، میرے آقا و مولا کی آنکھیں مبارک جلال کی وجہ سے سرخ ہو جاتی تھی. فرماتے ہیں وعلی صوتہ، حضور کی آواز مبارک کی تو پہلے ہی سبحان اللہ کیا بات ہے. فرماتے ہیں جب خطبہ دیتے تھے حضور کی آواز اور بلند ہو جاتی تھی. واشتدت غضبہ، فرماتے ہیں جب بھی حضور خطبہ دیتے تھے حضور کے خطبے میں دین دشمنوں کے لیے جاہ و جلال اور غضب نازل ہوتا تھا. حضور کے خطبے میں تو دین دشمنوں کے لیے جاہ و جلال اور غضب نازل ہو. آج کل کے کون سے خطبے تم دے رہے ہو؟ ہمیں بھی بتاؤ. جب دین دشمن پورا عالم کفر دین کو مٹانے کے لیے کھڑا ہو اور ہم کھڑے ہوں بس جی نہیں جناب کسی کو کچھ کہنا ہی نہیں چاہیے. وہ سنیں جب حضور نے بس یہ بات عقبہ بن معیط کو حضور نے کہا کہ اس کو نا، جب حضور نے اس کو دیکھا نا بھی یہ میرا وہی گستاخ ہے جس نے میرے اوپر اوجڑی ڈالی تھی، حضور جلال میں، حضور نے فرمایا اس کو یہیں قتل کرو. یہ بھی جنگی اصول ہے کہ راستے میں قیدیوں کو قتل نہیں کیا جاتا. یہ اصول ہے، جنگی قیدیوں کو راستے میں قتل نہیں کیا جاتا. لیکن میرے آقا مولا نے جب اس کو دیکھا نا جلال میں، حضور نے فرمایا یہ میرا گستاخ ہے اس کو یہیں مارو. اب اس نے پتہ کیا کیا؟ جس نے حضور پر اوجڑی ڈالی تھی اس نے حضور کے آگے ہاتھ جوڑ لیے. کیا کیا؟ حضور کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں. رونے بھی لگا، روتے روتے اس نے حضور کے آگے ہاتھ جوڑے، کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ کہتے ہیں حضور تو کسی کو کچھ کہے، دین تو کسی کو کچھ کہتا ہی نہیں ہے. میں کہ گناہ گار کے لیے معافی ہے، غدار کے لیے معافی نہیں. جب اس نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے، بچوں کا واسطہ دیا. سنیں، حضور کے دشمنوں کے لیے معافی نہیں ہے. میرے آقا و مولا کے سامنے جب ہاتھ جوڑ کر اس نے کہا حضور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مہربانی فرمائیں معاف کر دیں. حضور نے فرمایا نار، تو بھی جا جہنم میں، تیرے بچے بھی جائیں جہنم میں، قتل کرو اس کو یہیں. حضور نے قتل کروایا. یہ کہاں گیا دین؟ یہ کس نے بتانا تھا؟ اگر یہ بتایا ہوتا نا آج یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا. اگر امت حضور کے پیشاب مبارک تک رہتی نا پھر حضور کی ذات کے بارے میں کوئی بات ہی نہ کرتا. پوری کائنات تو حضور کے پیشاب مبارک کی طرح بھی نہیں ہے، اس کے برابر بھی نہیں ہے. بابا جی فرماتے تھے حضور کی سواریوں نے جہاں پیشاب کیا پوری امت اس خاک کے برابر نہیں ہے. اگر ہماری اتنی سوچ ہوتی تو حضور کے اوپر کوئی باتیں کرتا. کوئی کہتا جی حضور کو پیچھے کا پتہ ہے، آگے کا پتہ ہے، نہیں پتہ. یہ کوئی بات ہے یار؟ ہماری کیا حیثیت ہے ہم حضور کے بارے میں بات کریں؟ اٹھیں حضور سے پیار کریں، محبت رسول میں کھڑے ہوں. بزدلی سے نہیں دلیری سے کھڑا ہونا پڑے گا. پاکستان بچانا جو آپ کے سامنے ہے، جو حالات ہیں